this is a very important day for Pakistan and for all Pakistanis in the world because 74 years ago we achieved a dream, which is the independence for the Muslims of the subcontinent, and we were able to create a country in the name of the Muslims of the subcontinent so that we could live our life according to our principles, according to our own values in a free land. Okay, can you tell me about that, the colors, the green and the white? Yes. What's meaning in the dress? Yeah. The green, of course, is a color which is associated with our great religion of Islam, Yeah. and the white is a very important stripe in the flag, in the national flag. This represents all of the minorities, all of the people of the other religions. The government of Pakistan has a policy of tolerance. The government of Pakistan has a policy of respect towards all of the other religions. And in fact, these days we have two projects going on in the country. We are renovating a lot of old Sikh Gurdwaras and handing them over to the Sikh community. And also a large number of Hindu temples are being renovated and being handed over for use to the Hindu community in Pakistan. Yeah, it's interesting. But since 1947, what about the people in the world? How do you celebrate across this? Well, everywhere in Pakistan, of course, people get together on the 14th of August. In Pakistan, it is a huge celebration. People come onto the streets. There is loud music. There are flags. There are celebrations. There is singing, and it's a moment of great pride and of pure joy for Pakistanis everywhere because we were able to achieve a country. And inshallah, in the years ahead, we hope to become an even more peaceful, an even more prosperous, a more progressive nation. So, across this COVID, this contagion, there is any hope? Yes, COVID has been a very large challenge for mankind, not just for Pakistan or for Morocco. Every country, I think, every government has tried to do its best to tackle this serious problem. Which has taken so many lives and which has caused so much destruction. I think the lessons that we draw from this medical emergency is the need for cooperation. I think the need for more peace so that countries can cooperate against such problems which crop up. And of course now, because of the economic impact of COVID-19, lots of people have lost their jobs. So governments everywhere, including in Pakistan, are focusing on trying to revive the economy so that people may have good lives. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور ان مضامین عجیبہ کو لوگوں کے نفع کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اب سے تھوڑی دیر بعد ہم پرچم کشائی کی تقریب کریں گے اور اس کے لیے میں عزت مآب معزز حامد اصغر خان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پرچم کشائی کریں. اور اس کے بعد ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور اس کے بعد صدر پاکستان کا پیغام اور خطاب کے لیے میں ایک بار پھر سفیر پاکستان سے گزارش کروں گا. سفیر پاکستان کے خطاب کے بعد کیک کاٹا جائے گا اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا انتظام ہوگا. تینوں حضرات السلام علیکم. میرا نام جنید احمد ہے. میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہوں پاکستان ایمبیسی میں. میں تمام خواتین و حضرات کو پاکستان سفارت خانہ رباط میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میری طرف سے آپ سب کو 74واں یوم آزادی مبارک. سب یہاں کیونکہ پاکستانی ہیں میں اردو میں چند الفاظ بولوں گا. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ جو لوگ تشریف لائے ہیں آج کی تقریب میں. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو کووڈ-19 کا سامنا ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت ایک مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. بے پناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت نے بہت محنت کے ساتھ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے بعد اس چیز کا سامنا کیا ہے اور پاکستان کے حالات اور پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت سارے ملکوں سے بہت بہتر ہے. پاکستان کو آج کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کے لیے میں 2-3 چیزیں ضرور کہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اگلی جنریشن کی ایجوکیشن کے اوپر دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایک مضبوط ملک کے لیے ایک مضبوط معیشت چاہیے اور مضبوط معیشت کے لیے آپ کو ایک پڑھا لکھا نوجوان چاہیے جو ہنر وہ اپنے ملک کے اندر اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ خدمات سر انجام دے اور ہمارا ملک معاشی طور پہ زیادہ مضبوط ہو. پاکستان کا پیغام تمام ممالک کے لیے ایک امن کا پیغام ہے. ہم سب کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں, کوآپریشن چاہتے ہیں, ہم ملک کے اندر بھی امن چاہتے ہیں, ہم اپنے خطے میں بھی امن چاہتے ہیں اور گلوبلی بھی امن چاہتے ہیں. مگر کسی کو اس بات پہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کسی قسم کی میلی آنکھ اٹھائی جائے گی پاکستان کی طرف تو ہم مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز کا بھرپور جواب دینے کے لیے.
इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि अब दुनिया के अंदर बहुत अहम हो गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 4 साल से उसका आगाज़ हुआ है। अभी हाल ही में काफ़ी पेशरफ हुई है और एक तारीखी रेलवे लाइन बनाने का फैसला हुआ है जो कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ये पहली दफ़ा एक नया रेल सिस्टम मिलेगा पाकिस्तान को। एक नेटवर्क है सड़कों का, वो जाल बिछाया जा रहा है। गवादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ भी है, मज़ीद हो रहा है कि गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे और जिस तरह के आप में से जो लोग टैंजियर गए हों कभी, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी वहाँ एक 2500 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। स्टील इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्री है, फिर फिनिशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हुकूमत की एक बहुत जिसको कहते हैं कि सिग्नेचर एक पॉलिसी आई है और इससे ऑलरेडी लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और इससे हमारी मईशत के अंदर बेहतरी इंशाअल्लाह ताला आएगी। एक और थीम जो कि आप लोग जो मराकश में रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, आप जानते होंगे, तहत अब लोग वहाँ से बासानी आने जो तारीखी टेम्पल्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको रेनोवेट करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और पूरे मुल्क के अंदर तारीखी ये जो हैं टेम्पल्स को, हिंदू टेम्पल्स को रिपेयर करके तो हिंदू कम्युनिटी जो है उसके हवाले किया जा रहा है। मेरे से अभी ये पूछ रहे थे हमारे परचम के बारे में, ये यहाँ के मुकामी नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबको मिल गए बच्चों को? लो जी, ये दें।